اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند امام احمد میں ذکر فرمائی ہے کہ حضرت خالد مریض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا لحوم الخیل، گھوڑے کا گوشت، اور خچر اور گدھا کے گوشت سے. حضرت خالد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک غزوے میں سرکار دو عالم کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جلدی جو ہے یہود کے عزائر میں چلے گئے. تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ اعلان کرو الصلاۃ جامعہ کے ولا يدخل الجنۃ الا مسلم، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر مسلمان. ثم قال ایھا الناس انکم قد اسرعتم فی حذائر یہودا الا لا يحل اموال المعاہدین الا بحقها وحرام علیکم لحوم الحمر الاہلیۃ وخیلها وبغالها وكل ذی ناب من السباع ومن كل ذی بخلب. حضور نے فرمایا تم جلدی یہودیوں کو عبادت خانوں میں چلے گئے ہو، بات سنو، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر مسلمان. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو معاہدین کے مال جو ہے نا وہ بھی بتاؤ، جو حق ہے وہ لے سکتے ہو، ورنہ تمہارے لیے حمر الاہلیہ یعنی گدھے کا گوشت اور اسی طرح گھوڑے اور خچر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے. صحیحین میں روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ لحوم الحمر الاہلیۃ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. حضور نے ہمیں گدھے کے گوشت سے تو منع کیا لیکن گھوڑے کے گوشت کھانے میں اجازت دی. وفي صحيح مسلم من اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. حضور کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور پھر ہم نے کھایا. ونحن بالمدينة وهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف کہ گھوڑے کا گوشت جو ہے وہ حرام. اصل بات یہ ہے کہ اختلاف اس لیے ہے، ایک روایت میں حلت ہے اور ایک روایت میں حرمت ہے. تو باقی ائمہ نے تو وہ حلت والی حدیث کو لے لیا اور حرمت والی حدیث پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا وہ وقتی طور پہ آپ نے منع فرمایا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس لیے بھی منع کیا گیا کہ چونکہ گھوڑے جو ہیں وہ جہاد میں کام آتے ہیں. اگر ہم نے گھوڑے کھانے شروع کر دیے تو پھر سواریاں ہی کم ہو جائیں گی تو جہاد کیسے کریں گے، اس لیے منع کیا گیا. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ تحریمی ہے. باقی ہے گدھے کے بارے میں اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، گدھا ہو یا خچر. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب من البغال. البتہ ان پہ سواری کرنے ہم تو بالاتفاق جائز ہے. فقد اهديت الى بغلة فكان يركبها. آپ خچر پہ بھی سواری کرتے تھے لیکن آپ نے منع فرمایا انزاء الحمر علی الخیل کہ کسی گدھے کو گھوڑی پہ سوار کیا جائے تاکہ اس کی گھوڑے کی نسل ختم ہو جائے، اس سے بھی خچر پیدا ہوگا. اس سے حضور نے منع فرمایا ہے. ہر چیز کی اللہ نے نسل رکھی ہے، گھوڑے کی اپنی نسل ہے، خچر کی اپنی نسل ہے، گدھے کی اپنی نسل ہے. اللہ نے پہلے حیوانوں کا ذکر کیا جس کے لیے ہمیں ہمارے بدن کو ضرورت ہوتی ہے. نبہ علی الطرق المعنویۃ الدینیہ. اب اللہ پاک دینی طریقے کے بارے میں ہدایت کرتے ہیں تاکہ ہمارے دین کی بھی اصلاح ہو. وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْقُرْآنِ الْأُمُورُ الْحِسِّيَّةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ النَّافِعَةُ. اسی طرح قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں ہیں پہلے امور حسیہ کا ذکر ہوتا ہے پھر امور معنویہ کا ذکر ہوتا ہے. جیسے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اور جیسے فرمایا یا بنی
آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، ہم نے آپ پہ اتارا ہے لباس، اور وہ لباس جو تمہارے عورا کو چھپائے اور باعث زینت بھی ہو، لیکن اصل لباس وہ ہے جو تقوی کا ہے۔ اللہ نے پہلے ان حیوانوں کا ذکر کیا جن کے اوپر سواری کرتے ہیں، مختلف اپنے کام نکالتے ہیں، اور بعض حیوان جو ہیں تمہارے بوجھ اٹھا کے دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اب اللہ بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ دین کے لیے کیا ہے۔ شرافیزوں کے ترک الذی یدعو الناس الیہ فبین ان الحق من آباء موصولۃ الیہ، حق وہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو، راستہ وہ ہے جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف لے جائے۔ اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے۔ بہت سارے راستے ہیں جو لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن اصل راستہ وہ ہے جس کو بندہ اختیار کرے اور اللہ کے ساتھ مل جائے۔ اور اس کے بعد طریقہ حق و طریقہ الذی شرع دیا، اور وہ حق کا طریقہ کون سا ہے جس کو اللہ نے خود بیان کیا ہے اور انبیاء بھیجی ہیں۔ وما عدا مسدودا والاعمال فیہا مردودہ، اس کے سوا جتنے اعمال ہیں وہ مردود ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منہا جائر من حائد مائل زائغ عن الحق، اصل میں جائر یعنی ظلم کرنے والا، راستے سے ہٹنے والا، صراط مستقیم کو چھوڑنے والا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُ، اور اسی امتحان کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں اللہ جہنم کو بھریں گے، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، واللہ اعلم۔ ایک عورت کے بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں جی یہ ابھی چلا گزارے گی تو پاک، یہ انتہائی جھوٹ ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ خام خواہ کے لیے عورت کو 40 دن کے لیے عبادت سے بھی روکا ہوا ہے، نماز سے بھی حج۔ اصل نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ کیا معنی؟ اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت تسلی کر لے، پاک ہو جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے۔ لیکن اگر بند نہ خون بند نہ ہو، بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو اب ہم اس کو دیکھیں گے 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیماری ہے، پھر وہ نفاس نہیں ہے۔ ورنہ اگر خون 2 دن، آج کل جیسے میڈیکل نئے طریقہ ولادت ہیں، وہ تو فوراً انجیکشن لگا دیتی ہیں، 2 دن کے بعد ویسے عورت صاف ہو جاتی ہے۔ خون بند ہو، جب تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، وہ پاک ہو گئی، اب وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، خاوند سے ملے، سب کچھ جائز ہے۔ میرا بھائی، جو مکان آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا نا، اس پہ زکوٰۃ ہے، مکان کی قیمت پہ نہیں۔ کرائے پر اب سال میں جب کرایہ جتنا جمع ہو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح کسی نے آپ کے 4 لاکھ روپے لیے ہیں، وہ بھاگ گیا ہے، تو اس کا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مل جائیں گے تو صبر کریں، جب مل جائیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں جتنے سالوں کے بعد ہوگی تھی۔ اور اگر بالکل یقین نہ ہو تو وہ تمہارے پیسے ڈوب گئے، لیکن زکوٰۃ تمہیں دیں گی۔ کہتے جی کہ میں اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہوں، بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ ایسی بے حیا قوم ہے، یہ تیری بیوی ہے کہ ماں ہے؟ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے، ایک ضعیف حدیث میں روایت موجود ہے، 375 دفعہ پورا کرنا ہے ایک رکعت میں۔ پورا کرتے ہیں، حلق نہیں کرواتے، حلق نہیں کراتے دم پڑ جاتی ہے۔ قرآن ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور حضور نے اس طرح بنانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین والمقصرین۔ 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ بال کٹانے والوں کو بھی بخش دیں۔ داڑھی کٹانا گناہ کبیرہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ قضا نمازیں جیسے تمہاری قضا ہوئی تھی ادا کرو گے۔ اگر تمہاری قضا ہوئی تھی پوری تو ادا بھی پوری کرو گے،
اگر سفر میں قضا ہوئی تھی تو ادا بھی قصر کرو گے۔ تعزیت کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم کے بعد دعا کریں کہ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اغفرہ وارحمہ، بس باقی دعا مانگنا، فاتحہ پڑھنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ پڑھا کریں اور بد نگاہی سے بچ جائیں گے۔ آپ کعبۃ اللہ کے اندر کبھی گئے ہیں؟ الحمدللہ کئی دفعہ اللہ نے نصیب کیا ہے۔ قیام مدینے میں مکے میں 5 دن، پھر 3 دن مدینے میں نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر ایک رکعت وتر ہوتی تو حضور 3 صورتیں تو نہ بتاتے کہ پہلی رکعت میں آپ جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ جب تھا ہی ایک تو ایک صورت بتاتے، 3 صورتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وتر تو ہوتے ہی 3 ہیں۔ دعا کی قبولیت جو ہے اعمال صالحہ ہے، عقل حلال اور صدق بقال، حرام کھانا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دعائیں قبول ہوگی۔ کیونکہ بال ہمیشہ وہی ٹوٹتا ہے جو مردہ بال، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ احرام میں ہے کہ بال نہ کٹاؤ، نہ منڈاؤ، نہ خود توڑو، ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تجعلنا مفسدة للماضرین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔